اس زمانے میں تہجد کا مسئلہ ہے، اس کی اتنے فضائل آئے ہیں کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ولی اللہ پیدا ہوا ہو جس نے تہجد نہ پڑھی۔ ملا علی قاری سے اتنا زبردست اعلان فرماتے ہیں مشکات کی شرح مرقات میں کہ لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل، لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل، وہ کامل ہی نہیں ہے جو رات کی نماز نہیں پڑھتا، قیام لیل نہیں کرتا۔ لیکن اب جیسے جیسے قوا ضعیف ہیں، بہت سے ایسے ضعیف ہیں بندے کہ اگر وہ راتوں کو اٹھ لیں 3 بجے اور زیادہ محنت کرنے تو دن بھر وہ پڑھا بھی نہیں سکتے۔ مجھے ایک محدث لال باغ میں ملے، ان کا اگر میں تہجد پڑھ لوں اٹھ کر کے تو میں حدیث پڑھا نہیں سکتا، دن بھر چکر آتا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کے لیے دوسرا نسخہ، ایک نسخہ اور بھی ہے اس کا، اور وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا۔ علامہ شامی نے جلد نمبر 1 کتاب الصلاح کے آخر میں لکھا ہے کہ جو شخص وتر سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لے تہجد کی نیت سے تو وہ قائم اللیل ہو جائے گا، اللہ کے ہاں وہ قائم اللیل اٹھے گا، تہجد گزاروں کے ساتھ وہ بھی کھڑا ہوگا۔ اب اس سے یہ مزہ لوٹ لو بھائی، یہ تو مزہ لوٹنے کی، اگر 2 رکعت بھی پڑھ لو، علامہ شامی کو لکھتے ہیں اگر 2 رکعت بھی پڑھ لو تو بھی آپ قائم اللیل ہو گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی 2 رکعت ہی تہجد ثابت ہے، صرف 2 رکعت پڑھی آپ نے، وتر کے بعد نہیں، وتر کے بعد نہیں، یعنی وتر ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں پڑھا کرتے تھے۔ اگر سے نفل جائز ہے، افضل یہ ہے کہ پہلے پڑھ لو، اگر کوئی پڑھتا ہے تو جائز ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہمیشہ نوافل کو، تہجد کو، ان چیزوں کو وتر سے پہلے پڑھتے تھے، آخر میں وتر پڑھتے، لیکن کبھی آپ نے وتر کے بعد ہی پڑھی، اس لیے علماء نے لکھا جواب۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا گوہر صاحب بھی آئے ہوئے تھے نیو ٹاؤن میں، فرمایا کہ بھائی وتر کے بعد نفل جائز تو ہے لیکن افضل یہی ہے نہ پڑھنا، پہلے ہی پڑھ لو۔ اب ایک محقق ہیں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے اکابر کے شاگرد ہیں، ہم کو اپنے اکابر کے اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ 2 رکعت 4 رکعت، اچھا پھر اس کو حدیث سے ثابت کیا علامہ شامی نے، فرماتے ہیں کہ ما صلی بعد صلاۃ العشاء فهو من اللیل، حدیث یہ نقل کی، جو کچھ عشاء کے فرض نماز کے بعد جو نفل پڑھی جائے گی وہ سب تہجد ہی میں شامل ہوگی۔ ما صلی، جو کچھ بھی ما موصولہ ہے، جو کچھ بھی نماز پڑھی جائے گی بعد صلاۃ اللیل، عشاء فرض کے بعد جو آپ نفلیں پڑھیں گے وہ سب وہ قیام وہ رات کی نماز میں شمار کر لی جائے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں علامہ شامی فإن هذه السنة، یعنی تہجد کی سنت کے بارے میں فرماتے ہیں، فإن هذه السنة تحصل بعد صلاة العشاء، تحصل بعد صلاة العشاء قبل النوم، یعنی سونے سے پہلے اگر کوئی شخص چند رکعت پڑھ لے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت، تو انشاءاللہ وہ سب تہجد میں ہوگی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جن سے نہیں ہو سکتا پچھلے پہر کا اٹھنا، مشکل لگتا ہے یا ضعف ہے، کمزوری ہے، تو وہ اسی وقت پڑھ لیں۔ ایک صاحب نے کہا حضرت تسلی نہیں ہوتی، مزہ نہیں آتا جو آدھی رات میں ہوتا، تو فرمایا بھائی ٹھیک ہے، وہ افضل پلاؤ اگر بریانی نہیں ملتی تو گوشت روٹی کھا لو، افضل تو واقعی ہے 3 بجے رات کو اٹھنا، لیکن جو افضل نہ پائے، بریانی نہ پائے، تو کیا گوشت روٹی بھی نہ کھائے، کچھ تو کر لو بھائی۔ تو فرمایا انشاءاللہ تہجد گزاروں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، چاہے پچھلی صف میں ہو، لگے تو ہیں ہم یہ نہیں کہتا آپ فرسٹ ڈویژن میں ہوں گے، کیونکہ جو 3 بجے رات کو 2 بجے رات کو پڑھتے ہیں وہ آگے ہوں گے، مگر ہم پیچھے تو ہوں گے، لگے تو ہیں ان کے ساتھ، شامل تو ہو گئے۔ ہمارا یہی کیا